سوال ہے کہ حیض کیا ہے؟ حیض یہ ہے کہ لڑکی کے آنگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، لیکن یہ خون نہ تو بیماری کی وجہ سے نکلے اور نہ ہی جب اس لڑکی کو بچہ پیدا ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حیض میں شمار نہیں ہے۔ مسئلہ اس میں اگر ڈیپلی جائیں گے تو یہ بھی ہے کہ اگر بچہ آدھے سے کم نکلا ہے اور اس وقت وہ خون آ رہا ہے تو وہ حیض بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورت میں وہ استحاضہ۔ اب یہ کہ بچہ آدھے سے مزید جب نکل چکا تو اب جو خون آ رہا ہے وہ تو حیض ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نفاس ہے۔ تو حیض کیا ہے؟ حیض سے مراد وہ خون جو آنگے کے مقام سے بعض صورت میں اور مہینے کے کنہی ایام میں نکلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مہینے میں حیض کے ایام کتنے ہیں، مہینے میں کتنے دن حیض آتا ہے، تو کم سے کم 3 دن 3 رات یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات تک جو خون آتا ہے مہینے میں وہ کوئی سی بھی دن ہو سکتے ہیں، لگاتار 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات تک جو خون بہتا ہے وہ حیض ہے، اور یہ اس کی ایک لمٹ ہے۔ اب یہ کہ 3 دن اور 3 رات سے 1 منٹ بھی کم رہا تو یہ حیض نہیں بلکہ یہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خون جو بیماری سے نکلتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ کہ 10 دن 10 رات کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن 10 رات تک جو خون آیا وہ تو حیض ہے، اور حیض کے علاوہ جو خون اب آ رہا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اب سوال یہ اس میں ایڈ ہے کہ حیض کس عمر سے لے کر کس عمر تک آتا ہے، یعنی کہ حیض کس عمر سے شروع ہوتا ہے اور کس عمر تک چلتا رہتا ہے، یعنی اس پر ختم ہوتا ہے۔ تو 9 سال سے لے کر 55 سال تک 9 سال سے لے کر 55 سال تک حیض کا ٹائم ڈوریشن چلتا ہے، پیریڈز کا ٹائم چلتا ہے۔ اب یہ کہ 55 سال اب 56 سال کی عمر ہوئی کسی کی، تو اب بھی اگر اسی رنگ کا خون نکل رہا ہے، یعنی کہ وہی رنگ ہے، تو اب بھی یہ حیض ہے۔ فتویٰ عالمگیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 56 سال کی عمر میں بھی اگر کسی عورت کو اسی رنگ کا خون نکل رہا ہے اس میں سے تو یقیناً وہ حیض ہے، اور 9 سال سے پہلے اگر نکلے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری سے نکلنے والا خون۔ اب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں، کیا نماز فرض ہے کیا معاف ہے؟ حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نے پڑھی بھی جان بوجھ کر تو اس نے حرام کام کیا، حرام ہے نماز پڑھنا۔ تو اب اس کی ایسے بھی نہیں کہ یہ نمازوں کی جو ہے نا قضا بھی نہیں ہے بلکہ معاف ہے، نماز قضا کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں بلکہ معاف ہے۔ اب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حیض آ جائے تو روزے کیسے رکھیں؟ جتنے ایام حیض آیا اتنے روزے چھوڑ دے، عیدین کے بعد میں وہ روزے رکھ لے، روزوں کی قضا ہے جو کہ عید کے بعد میں وہ لوٹا سکتی ہے، روزے معاف نہیں ہے، یعنی کہ جتنے دن رمضان کے مہینے میں آیا تو اس وقت تو وہ چھوڑ دے روزوں کو، کیونکہ روزے رکھنا بھی حرام ہوگا حیض کی حالت میں۔ اب عید کے بعد میں جتنے روزے اس کے چھوٹے ان کو وہ رکھ لے، یہ اس کی قضا ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 2 حیض کے درمیان میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے، تو 2 حیضوں کے درمیان میں 15 دنوں کا فاصلہ ہوتا ہے کم سے کم۔ اب یہ ہے کہ اکثر کسی بہن کو 5 دن حیض آتا تھا لیکن اس بار آیا 12 دن، تو کیا یہ حیض ہے؟ کسی بہن کو عادت کے مطابق 5 دن ہی آتا تھا ہر ایک مہینے میں، لیکن اس مہینے آیا اس کو 12 دن، تو کیا صورت ہے؟ یاد رکھیں، اگر کسی کو عادت کی بنیاد پر 5 دن آتا تھا اور اگلے مہینے اس کو آیا 12 دن، تو 5 دن ہی اس کے حیض میں شمار ہوں گے، اور 5 کے بعد میں یعنی 6 سے لے کے 12 تک یہ 7 دن
یہ جو آیا یہ حیض میں شمار نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے، یعنی کہ بیماری سے نکلنے والا خون۔ اور حیض کی حالت میں تو نماز معاف ہے، لیکن استحاضہ کی حالت میں، یعنی جب استحاضہ جو ہوتا ہے اس کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز اس کو پڑھنی۔ اب یہ ہے کہ کسی کو پہلی ہی مرتبہ 12 دن اور 12 رات خون آیا، یعنی حیض آیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ تو پہلی ہی مرتبہ اگر کسی کو 12 دن یا 12 دن اور 12 رات آیا تو 10 دن تک ہی اس کی لمٹ ہے، 10 دن اور 10 رات تک ہی اس کی لمٹ ہے۔ اس کے بعد میں جو مزید اس کو دن اور رات آئے حیض، تو وہ حیض نہیں ہے، حقیقت میں وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری سے نکلنے والا خون۔ تو 10 دن تک تو اس کی نماز اور رات تک تو نماز معاف ہے، اس کے بعد میں اس کو نماز وہ لوٹانی ہے یا اسی وقت اس صورت میں پڑھنی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا حیض کا چیپٹر۔ اب یہ ہے کہ نفاس اور استحاضہ کی تعریف انشاءاللہ اگلی والی ویڈیو میں لیں گے۔